بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس وقت عقیدہ ختم نبوت کورس کا لیکچر نمبر 2 سن رہے ہیں، جو عقیدہ ختم نبوت پر قرآنی آیات کے حوالے سے ہے۔ سننے والوں کی آسانی کے لیے یہ لیکچرز سوالن جواباً بنائے گئے ہیں تاکہ ہر پہلو تربیتی انداز میں مکمل طور پر سمجھا جا سکے۔ عقیدہ ختم نبوت پر آیات قرآنی۔ آیت نمبر 1 سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یعنی اے لوگو، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم بالغ مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، البتہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر حقیقت کو صحیح جاننے والا ہے۔ اس آیت سے جو ہمیں رشد و ہدایت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بالغ بیٹا ہوتا تو اس کا نبوت میں حصہ ہونے کا گمان ہو سکتا تھا، جیسے سابقہ امتوں میں اکثر انبیاء کرام علیہم السلام کے بیٹے بھی نبی ہوئے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنی شان لم یلد ولم یولد رکھی، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے کوئی ماں باپ ہیں، تاکہ اس کا کوئی شریک نہ ہو، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ رکھی کہ اس کا کوئی بیٹا حیات نہ رہا، تاکہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی ہونا ممکن نہ رہے، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، لو عاشا لکانا صدیقا نبیّا، اگر حضرت ابراہیم بن محمد زندہ رہتے تو ضرور نبی ہوتے۔ نیز قرآن مجید اور حدیث رسول اور اقوال ائمہ میں خاتم النبیین کا معنی صرف آخری نبی ہی آیا ہے۔ آیت نمبر 2 سورہ بقرہ کی 4 آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی اہل ایمان اور مستحق ہدایت وہ لوگ ہیں جو پورا ایمان و یقین رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی طرف سے وحی و احکام اور شریعت و کلام نازل ہوا، اور جو کچھ آپ سے پہلے نبیوں اور رسولوں پر نازل ہوا تھا اسے بھی مکمل مانتے ہیں۔ اس آیت سے رشد و ہدایت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں وحی کی 2 ہی قسمیں بیان فرمائی گئیں، جس کو ماننا ایمان ہے اور انکار کرنا کفر ہے۔ نمبر 1 جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور نمبر 2 جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد کسی بھی تیسری قسم کی وحی کا ذکر نہیں فرمایا گیا۔ اگر آپ کے بعد وحی کا نزول اور کسی نئے نبی کا ہونا ممکن ہوتا تو وحی بھیجنے والا خدائے احکم الحاکمین ضرور اس کا بھی ذکر فرماتا۔ آیت نمبر 3 سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، یعنی اے ایمان والو، اپنے قول و عمل دونوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان لے آؤ، اور کتاب پر بھی پورا ایمان لاؤ جو اس نے اپنے برگزیدہ رسول پر اتاری ہے، اور ان تمام کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس آیت سے ہمیں رشد و ہدایت حاصل ہوتی ہے کہ اس آیت میں 3 ہی چیزوں پر ایمان کا حکم فرمایا، نمبر 1 اللہ اور رسول پر، نمبر 2 قرآن مجید پر، اور نمبر 3 سابقہ سماویہ کتابوں پر۔ اگر مزید کوئی وحی یا نبی کا امکان ہوتا تو اسے بھی ایمان کے لیے ضروری قرار دیا جاتا۔ آیت نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 یعنی 81 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یعنی اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک پختہ عہد لیا تھا کہ اے گروہ انبیاء، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں اور نسل آدم کی رشد و ہدایت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجوں، تو پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لے آئے جو
ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والے ہوں جو تمہیں عطا کی گئیں تو ضرور بضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی ضرور بضرور ہر طرح سے مدد کرنا۔ اس آیت سے جو رشد و ہدایت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں تمام نبیوں کو اس رسول پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا جو سب کے آخر میں آئیں گے، اور ایسی کتاب لائے جو سابقہ کتب و ادیان کی تصدیق کرے۔ وہ کتاب صرف قرآن مجید ہے جس میں جا بجا مصدقن یعنی تصدیق کرنے والی کتاب کا لفظ آیا ہے، تو یقیناً وہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور آپ ہی سب سے آخری نبی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء حضور کے آنے کا ذکر اور آپ پر ایمان لانے کا اپنی امتوں سے وعدہ لیتے رہے، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی رسول و نبی ہوتا تو اس حکم الہی کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور بضرور اگلے نبی کا ذکر کرتے اور اس پر ایمان لانے کا وعدہ لیتے، جیسا کہ سابقہ انبیاء پر فرض تھا اور وہ اس فرض کو ادا کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں ایسا کچھ ارشاد نہیں فرمایا جس میں اگلے نبی کا ذکر ملے یا پھر اگلے نبی پر ایمان لانے کا وعدہ لیا ہو، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن نہیں ہے۔ آیت نمبر 5 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی اے امت محمدی، اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے۔ اس آیت سے ہمیں یہ رشد و ہدایت ملتی ہے کہ نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا نبی اور رسول کا فرض منصبی ہے، اور وہ اسی لیے بھیجے جاتے ہیں، اور کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد اس کام کے لیے کسی نئے نبی اور رسول نے نہیں آنا تھا، اسی لیے یہ نبیوں والا کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سونپ دیا، اور اگر کسی نئے نبی کا امکان ہوتا تو یہ ضرور اسی کے لیے باقی رکھا جاتا اور امت کے حوالے نہ کیا جاتا، جیسا کہ سابقہ امتوں میں بھی یہی رائج تھا۔ آیت نمبر 6 سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی اے امت محمدی تم تو بہترین امت ہو کیونکہ تمہیں تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے ظاہر کیا گیا۔ اس آیت سے ہمیں یہ رشد و ہدایت ملتی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں تا قیامت انسانوں کی رہنمائی کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو چنا گیا ہے، جس کی علماء کرام، صوفیاء و اولیاء اعظام، ائمہ مطہرین، خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار نے مکمل ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ اگر کوئی نیا نبی آنا ہوتا تو یہ اس کی ذمہ داری ہوتی، اس امت کی ذمہ داری نہ ہوتی، جیسا کہ سابقہ امتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نہیں دی تھی کیونکہ یہ بعد میں آنے والے انبیاء کی ذمہ داری تھی۔ لہذا ہمیں امتی ہونے کے ناطے نیکی و خیر و بھلائی پھیلانے کا ذریعہ بننا چاہیے تاکہ کسی کو نئے نبی کا خیال و انتظار نہ ہو۔ آیت نمبر 7 سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یعنی بے شک آپ ہی ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر یعنی خوشخبری اور ڈر سنانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آیت نمبر 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کے لیے اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ آیت نمبر 9 سورہ نساء کی آیت نمبر 79 یعنی 79 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کا رسول بنا کر بھیجا۔ سامعین کرام، ان تینوں آیات سے جو ہمیں رشد و ہدایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام انسانیت کے لیے رسول بنائے گئے ہیں۔ جو انسان آپ کے ظاہری حیات کے دور میں ہیں یا جو قیامت تک آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کے رسول و نبی ہیں، کیونکہ انسانیت اور تمام انسان کے الفاظ تو قیامت تک کے انسانوں پر ہی صادق آتے ہیں۔ اگر کوئی نیا نبی ممکن ہوتا
تو ضرور اس کے لیے بھی کوئی امت چھوڑی جاتی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رسول ٹھہرے تو نئے نبی کی امت میں کون ہوگا اور پھر وہ کس کے لیے نبی بن کر آئے گا؟ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آیت نمبر 10 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 یعنی 164 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بڑا احسان کر دیا ہے کہ ان میں سے ایک یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر ان میں بھیجا، جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کے قلوب و نفوس کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے جو ہمیں رشد و ہدایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ آیت مبارکہ میں نبوت کے 4 کام ذکر فرمائے گئے۔ نمبر 1 تلاوت آیات، نمبر 2 تزکیہ نفس، نمبر 3 تعلیم کتاب، نمبر 4 تعلیم حکمت۔ یہ چاروں کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سپرد ہوئے اور اس امت کے منتخب اشخاص انہیں انجام دے رہے ہیں۔ اگر کوئی نیا نبی ممکن ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجنا ہوتا تو ضرور یہ معاملات اسی کے حوالے ہوتے اور امت کے حوالے نہ ہوتے۔ اس امت کے حفاظ و قراء حضرات کو یہ عظیم منصب نصیب ہوا کہ ان کے سپرد تلاوت آیات کا کام ہوا اور قرآن کے حفاظ ہر زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں رہے، جبکہ سابقہ امتوں میں نبی کے سوا کوئی بھی کتاب کا حافظ نہ ہوتا تھا۔ اگر کوئی نیا نبی یا نئی کتاب کا امکان ہوتا تو پھر قرآن پاک حفظ نہ کروایا جاتا، کیونکہ کسی چیز کا اتنے لوگوں کو یاد کروانا اسے طویل عرصے تک قائم رکھنے اور محفوظ رکھنے کے لیے ہی ایک انتظام ہے۔ اس امت کے درویشوں، صوفیوں اور اولیاء اللہ کے ذمے جو کام آیا وہ تزکیہ نفس کا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اسے خوب نبھایا اور تزکیہ نفس کے علم بلند کیے رکھے۔ تربیت روحانی، ذکر الہی، فکر آخرت، تحسین اخلاق، تہذیب و تمدن اور باطنی کیفیات کی مجالس و حلقے اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ صحابہ کرام سے تابعین اور پھر حضرات ائمہ مطہرین اور مشائخ حضرت جنید بغدادی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، حضرت داتا گنج بخش اجمیری، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت بہاء الدین نقشبند، حضرت امام حسن بصری سے لے کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ الرحمہ تک عظیم اور وسیع سلسلہ اربعہ کا طریقہ و سلیقہ جاری و ساری ہے۔ اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو یہ عظیم کام امتی نہ کرتے اور ان کے حصے یہ ذمہ داری کبھی بھی نہ آتی۔ یوں ہی حضرت ہریرہ و حضرت مولا علی المرتضیٰ سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ و اہل علم کتاب اللہ کا علم پھیلا رہے ہیں۔ علوم قرآن و حدیث کی اشاعت و ترویج مسلسل ہر زمانے کی ضرورت و حاجت پوری کر رہی ہے، جو فیضان نبوت ہی سے ممکن ہے۔ اگر کوئی نیا نبی ممکن ہوتا تو ضرور یہ کام بھی امتی کے بجائے اس ہی کے لیے رکھے جاتے۔ یوں ہی تعلیم حکمت کا کام بھی امت کے مجددین، مجاہدین اور محققین کو عطا ہوا اور صدیوں سے بلا تعطل یہ نفوس قدسیات اس کام پر معمور ہیں اور مسلسل ہر زمانے کی ضروریات کو حکمت و دانائی سے پورا کرتے آ رہے ہیں۔ یہ بھی نبیوں والا کام بطور فیضان نبوت ہی اس امت کے حصے میں آیا ہے، کیونکہ اب کسی نئے نبی نے نہیں آنا۔ آیت نمبر 11 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت عظمیٰ یعنی نبوت و رسالت بھی تمام کر دی ہے اور تمہاری زندگی کے لیے دین اسلام کو بطور قانون و ضابطۂ حیات مقرر کر دیا ہے۔ اس آیت سے ہمیں رشد و ہدایت ملتی ہے کہ یہ آیت مبارکہ بھی دین کے مکمل ہونے اور نبوت و رسالت کے اختتام اور اسلام کے ابدی ضابطۂ حیات ہونے کی دلیل ہے
اور اگر کوئی نیا نبی یا کوئی نیا دین آنا ممکن ہوتا تو کبھی بھی دین مکمل یا ضابطۂ حیات ابدی کبھی بھی نہ کہلاتا۔ آیت نمبر 12 سورہ نساء کی آیت نمبر 43 یعنی 43 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یعنی جن لوگوں نے گناہ و نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیا تو اگر اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی سفارش و شفاعت کرتے تو ضرور بالضرور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت مہربانی اور معافی قبول کرنے والا پاتے۔ اس آیت سے ہمیں یہ رشد و ہدایت ملتی ہے کہ یقیناً یہ حکم مبارکہ صحابہ کرام اور تمام اہل اسلام کو تا قیامت کے لیے ملا ہے۔ اگر کسی نئے نبی کا امکان ہوتا تو اس کی طرف رجوع کا حکم ہوتا اور وہی شفاعت و سفارش کرنے کا حقدار ہوتا۔ اس لیے صحابہ کرام اور سلف صالحین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اس پر عمل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہی میں رجوع کیا، کسی نئے نبی کا انتظار نہ کیا۔